السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ فنعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من الف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر وقال الله تبارك وتعالى والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين۔ تعریفیں، حمد و ثنا، بڑائی و بزرگی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء و تمام مرسلین پر، اور خصوصاً اللہ کی بے شمار رحمتیں و برکتیں ہو نبی آخر الزماں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ سلام ہو آپ کے اہل بیت پر، اور سلام ہو آپ کے تمام صحابہ کرام پر اور آپ کی اتباع کرنے والوں پر۔ شعبان کا مہینہ ایک دہا پورا ہو چکا ہے، اب 2 دہے باقی رہے گا رمضان کے لیے۔ شعبان کے بیچ والے اس دہے میں لوگ ایک جاگنے کی رات مناتے ہیں، اس کو نام دیتے ہیں برات کا۔ کہاں تک صحیح کرتے ہیں، تحقیق کرنا چاہیے لوگوں کو۔ یوں ہی اندھی تقلید کرتے کرتے جہالت میں بہت دور ہم نکل چکے ہیں۔ ہمارا کام ہے کہ اندھی تقلید نہ کریں، جہالت کا مظاہرہ نہ کریں، بلکہ ہم تحقیق کریں۔ اللہ کی عبادتوں کے لیے، آخرت کی زندگی کے لیے تھوڑا وقت لگانا، تھوڑی محنت کرنا ضروری ہے۔ دنیاوی کوئی کام آپ بغیر کسی تحقیق کے نہیں کرتے ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے، دنیاوی مفادات کے جو ہمارے کام ہوتے ہیں، جس سے ہمارے کام وابستہ، ہمارے مفادات سے وابستہ ہیں، ہم تو کوئی تحقیق کیے بغیر اندھا دھن کوئی کام تو نہیں کر دیتے۔ معمولی اگر کسی کو 100 گز کا گھر خریدنا ہوگا تو وہ اس کی پوری ڈاکومنٹری نکالے گا، سب کچھ تحقیق کرے گا، نقصان نہ ہو جائے، اس کی بڑی فکر ہوتی ہے۔ اور قربی زندگی کا گھر تباہ ہو جائے گا، اس کی فکر نہیں ہے، اس کے بارے میں کوئی تحقیق نہیں کریں گے، اس کو چھوڑ دیں گے، بس چند لوگوں کے حوالے کر دیں گے۔ اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟ اس سے صاف ظاہر یہ ہوتا ہے کہ ہمارے نزدیک دنیا کے ایک معمولی گھر کی تو اہمیت بہت ہے کہ اس کے نقصان کا ڈر بھی اور خوف بھی ہم کو بہت ہے کہ وہاں نقصان نہ ہو جائے، لیکن آخرت کے گھر کی فکر نہیں ہے، وہ کسی کے ساتھ حوالے کر دیے ہم، وہ دیکھ لیں گے۔ کیسی بات معلوم ہوتی ہے آپ کو؟ عقل مند لوگوں کے لیے کتنی بھیانک بات ہے یہ، یعنی آپ کو آخرت کے اوپر ایمان کی کمزوری کی علامت ہے یہ۔ آپ کو ایمان ہے ہی نہیں اصل میں آخرت کا، آپ کو یہ نہیں معلوم ہے کہ آپ کے ساتھ قبر میں کیا ہوگا، حشر میں کیا ہوگا۔ آپ بول رہے ہیں وہ چند لوگ دیکھ لیتے ہیں۔ عجیب و غریب بات ہے، جبکہ اہم اور ترین بات وہی تھی کہ آپ اس کی پوری تحقیق کرتے ہیں کہ کہیں میری آخرت نہ تباہ ہو جائے، لیکن اس کی تحقیق نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ مجھے کہنا کیوں پڑا؟ وہ اس لیے کہنا پڑ رہا ہے کہ ایک جم غفیر ہے جو دین بتا دیا گیا اسی کو دین سمجھ کے جانوروں کی مانند اپنے گلے میں پٹے ڈالے ہوئے اور اپنے پگے اپنے رہبر جن کو بنا کے بیٹھ گئے ہیں، خود ساختہ جو بن کے بیٹھ گئے رہبر، رہنما اور علماء سو،
ان کے ہاتھوں میں اپنی نکیلیں دے دی، اپنے پگے دے دیے ہیں، وہ جس طرف ہانکتے ہیں جانوروں کی مانند ہم چلے جاتے ہیں ان کے پیچھے سر ہلاتے ہوئے، اسی کو دین سمجھتے ہیں۔ یہ افسوس کی بات ہے۔ آپ تھوڑا تحقیق کیجئے، تھوڑا وقت لگائیے، آپ کو پتہ چلے گا۔ اور یہ جو خود ساختہ جن کا میں ذکر کر رہا ہوں، خود ساختہ جو رہبر بن گئے ہیں، جو غلط راہوں پر آپ کو ہانکتے ہیں، اور آپ سر ہلائے ہوئے اور ہم سب سر ہلائے ہوئے جانوروں کی مانند ان کی پیروی کرتے ہیں، ان کے پیچھے نکل جاتے ہیں، تو وہ جن کی ہم پیروی کرتے ہیں ان میں بھی یہ تقوی، وہ پرہیزگاری، وہ اللہ کی خشیت، وہ خوف دور دور تک نہیں نظر آتا۔ وہ یوں ہی ہانکتے ہیں، نفس کے خود غلام بنے ہوئے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں، خود بھی گمراہ ہوتے ہیں۔ ان کو بھی اس بات کی توفیق نہیں ہوتی کہ سچائی کو اختیار کریں، ہٹ دھرمی اور ضد چھوڑ دیں۔ میں نے کتنی ہی مرتبہ یہ درس میں تم لوگوں کو اسماعیل اہل کتاب کے ان کے حرکتیں بتائی میں نے آپ کو، اللہ تعالیٰ جو ذکر کیے قرآن مجید میں، جو ان کی غلطیاں ہیں، ان کی جو روش تھی، ان کا جو روزمرہ کے ان کے تھنک ٹینکس تھے، اللہ نے اس کا ذکر کیا نا قرآن مجید میں۔ وہ متفرق تھے، فرقوں میں بٹے ہوئے تھے، اختلاف میں پڑے ہوئے تھے، اہل کتاب ہم سے پہلے کی امتیں۔ تو وجہ کیا بتائی اللہ نے اس کی؟ کیا ہے ان کی وجہ جو اختلاف میں وہ پڑ گئے تھے، فرقوں میں بڑھ گئے تھے؟ اس کا سبب کیا تھا؟ ہاں بالکل صحیح بول رہے ہیں آپ، بولو۔ علم آ جانے کے بعد بغیم بینہم، اللہ تعالیٰ فرما رہے بغیم بینہم، آپسی ضد کی وجہ سے، ہٹ دھرمی کی وجہ سے اختلاف میں پڑ کے تھے، فرقے بنے ہوئے تھے، گتھم گتھی کی وجہ سے، ضدم ضدی کی وجہ سے۔ نہیں تم حق پہ ہی نہیں، تم غلط، بس یہ ایک ضد تھی کہ نہیں ہم صحیح ہیں تو ہم صحیح ہیں، اس کے لیے ہم کچھ بھی کریں گے، ہم دلیل پیش کریں گے، دلیل نہ ہو تو ہم دلیل بنا لیں گے، اگر دلیل ہمارے موافقت میں نہ ملے تو ہم اس میں تعویل کریں گے، لاجک لے کے آئیں گے، کھسیٹیں گے، کھینچیں گے اس کو، اور کسی طرح سے ثابت کریں گے کہ ہم صحیح ہیں۔ تو یہ ضد تھی، کسی طرح سے ہم کو ثابت کرنا ہے کہ ہم صحیح راستے پہ اور تم غلط ہو، سامنے والے کو غلط ثابت کرنا ہے۔ یعنی وہ اس کو اپنی آن بان پہ لیتے تھے، وہ اللہ سے ڈر کے، خشیت کے ساتھ اللہ کے احکام کے حوالے اپنے آپ کو کر دینے کے بجائے، سرنڈر ہو جانے کے بجائے، وہ اتنے ضدی ہو جاتے تھے کہ خود کیوں گرے ہم، سامنے والے کو چت کرنا ہمارا مقصد ہے، وہ اس طرح ضدم ضدی کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا قرآن مجید میں، وما تفرق الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم۔ اہل کتاب متفرق فرقے نہ بنے اور نہ فرقوں کے بعد اختلاف میں بٹے آپس میں وہ، مگر اس کے بعد ایسا کرے وہ بدبخت کہ ان کے پاس علم آ گیا تھا، اور علم آنے کے بعد وہ ضد کی وجہ سے، آپسی ہٹ دھرمیوں کی وجہ سے، ضدم ضدی کی وجہ سے وہ فرقے بن کے رہے، اختلاف میں پڑ کے رہے۔ یہ تھا ان کا رویہ۔ اور یہ آپ کو کیوں سنا رہے قرآن مجید میں؟ قرآن مجید میں یہ نازل کر کے پچھلے امتوں کی غلطیوں کو اللہ تعالیٰ سامنے ہمارے کیوں رکھ رہے ہیں؟ اس لیے رکھ رہے ہیں کہ وہ ان کے لیے وبال تھی، تمہارے لیے بھی وبال ہی ہوگی۔ ان غلطیوں نے ان کو ہلاک کر دیا، وہی غلطیاں تم کو بھی ہلاک کر سکتی ہے، اس لیے بیان کیا نا۔ اور ڈائریکٹلی حکم بھی دیا نا آپ کو، ڈائریکٹلی حکم بھی آیا، انڈائریکٹلی نہیں، ڈائریکٹلی حکم دیا اس امت کو۔ کیا فرمایا جانتے ہیں سورہ آل عمران میں؟ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ فرمایا، ڈائریکٹ حکم دیا آپ کو، آرڈیننس ہے ڈائریکٹ۔ خبردار تم ان لوگوں کے جیسے نہیں ہونا جو فرقوں میں بڑھ گئے، اختلاف میں پڑ کے رہے، علم کے آنے کے بعد، بینات کے واضح ہونے کے بعد، ہدایتوں کے واضح ہونے کے بعد، اس کے باوجود فرقوں میں بٹ کے رہے، اختلاف میں پڑے رہے۔ خبردار تم ایسا نہیں کرنا۔ اولئک لہم عذاب عظیم، جو یہ کام کرتے ہیں، اللہ فرما رہے ہیں اولئک، جو بھی یہ کرتے ہیں، لہم عذاب عظیم، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے اللہ کے یہاں۔ اب کیا چاہیے آپ کو؟ اس امت کو کیا چاہیے بتائیے؟
ہاں؟ عرش عظیم کا رب العالمین، کائنات کا پروردگار، ہم سب کا پالنہار، آیتیں نازل فرما چکا، حکم دے چکا آپ کو کہ خبردار ان کے جیسے تم نہیں ہونا، تم فرقوں میں نہیں بٹنا، تم اختلاف میں نہیں پڑنا، ورنہ جو ایسا کریں گے ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہوگا. آپ تیار ہیں عذاب بھگتنے کے لیے؟ آپ کیا سوچ کے بیٹھ گئے؟ آپ اللہ کی نافرمانی کریں گے اور عذاب سے بچ جائیں گے؟ ہو سکتا ہے بھائی؟ تو پھر کیوں کان پہ جوں نہیں رہتی؟ اللہ کے احکامات پڑھتے تو ہو قرآن، پھر سمجھتے کیوں نہیں قرآن کو؟ عمل کیوں نہیں کرتے اس کے مطابق؟ نہیں پڑھنا ہے بھائی آپ کو. حکم کیا دیا گیا آپ کو؟ آپ کو فرقوں میں نہیں بٹنا ہے، آپ کو اختلاف میں نہیں رہنا ہے. آپ کو حکم کیا دیا گیا ہے؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کہا گیا آپ سے. سب مل کے اللہ کی ایک رسی کو مضبوط پکڑ کے رہنا ہے، ایک جماعت بن کے، ایک جٹ بن کے رہنا ہے تم کو، متحد. فرقوں میں نہیں بٹنا ہے. اللہ فرما رہے مت بٹو فرقوں میں، سب مل کے اللہ کی رسی پکڑ کے رکھو. یہ اللہ کے احکامات آپ نے کان پہ جنوں رہتی، اس سے آپ سرسری لیتے ہو اس کو. جو ہوگا دیکھا جائے گا، یہ آپ کمپرومائز کر کے بیٹھ گئے اللہ کے احکامات سے، اور پھر نسبت بھی کر رہے ہیں قرآن کی طرف، اسلام کی طرف، محمد رسول اللہ کی طرف نسبت بھی کرتے ہیں، نافرمانی بھی کرتے ہیں. یہ عجیب بات ہے، یہ عجیب کھیل ہے. دیکھیے اس امت کا، یہ امت کی غداری ہے، وفاداری ہے، میری سمجھ میں نہیں آتا. سننے والے فیصلہ کر لیجئے جو مجھے سن رہے ہیں. میں جو آپ کو دلائل دے رہا ہوں، میں آپ کو، میں سورہ آل عمران میں سے چند حصے آپ کو بتا رہا ہوں. آیت نمبر 19 بتایا میں نے آپ کو، جس میں آل عمران کی 19 آیت کریمہ، جس میں اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرمائے وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ. اہل کتاب کے رویہ کو بتایا کہ دیکھو وہ اہل کتاب جن کو کتاب دی گئی تھی، علم آنے کے بعد زدم زدی کی وجہ سے اختلاف کرے، فرقوں میں بٹ کرے تھے. 19 آیت کریمہ ہے. اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے آیت نمبر 103 میں سورہ آل عمران میں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، 103 میں فرما رہے ہیں. اس کے بعد آیت نمبر 105 میں اگر آپ پڑھتے ہیں آل عمران کے اندر، 105 آیت کریمہ میں فرماتے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ، آپ کو ڈائریکٹ حکم دیتے ہیں، وَلَا تَكُونُوا، اس امت کو حکم ڈائریکٹ آتا ہے، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ. خبردار تم ان کے جیسے نہیں ہونا، اے محمد کی امتیوں، تم ان کے جیسے نہیں ہونا جو فرقوں میں بٹ گئے، اختلاف میں پڑ گئے. تم نہیں کرنا ایسا کام. اولئک لہم عذاب عظیم فرمایا، ایسا کرنے والوں کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. سن لو، سمجھ لو، قرآن ہے بھائی، اور کتنے کلیئر احکامات ہیں مجھے بتائیے آپ. لیکن نہیں، آپ اور ہم چاہتے ہیں کہ نہیں دیکھنا ہی نہیں ہم کو. جو ہمارے علماء بول دیا، میرے فرقے کا امام بول دیا، میرے لیے کافی ہے. ہر جماعت کا یہ حال ہے، جو میرے جماعت کا، میرے امام، میرے فرقے کا، میرے مذہب کا امام بول رہا ہے وہ کافی ہے، وہ ہم حق پہ ہے، بس ختم. تو پھر وہ یہی تو کرتے تھے، کلو حزب بما لدیہم فرحون. قرآن فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے بھائی انہی کے بارے میں جو آپ سے پہلے ہلاک ہو گئے. کلو حزب، ہر ایک جماعت کا حال ان کا یہ ہے، بما لدیہم فرحون، جو انہوں نے اٹھا لیا ہے اپنا دین سمجھ کے، بس فراغت اسی کے اوپر مگن ہے، وہ خوش ہے. ہر فرقہ خوش ہے، ہم صحیح ہے باقی سب غلط ہے. ہر ایک فرقے کا نظریہ ہم صحیح باقی سب غلط. آج تک یہی چل رہا ہمارے بیچ میں بھی. کب سمجھیں گے قرآن کو؟ موت کا فرشتہ سر پہ آ کے کھڑے ہو جائے گا، اس کو جب دیکھ لیں گے اپنی آنکھوں سے، تب کیا موت کے فرشتے کو یہ بولیں گے نہیں اب تک تو مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ فرشتہ بھی آتا ہے، موت کا فرشتہ آ کے روح لے جاتا بھی ہے. جب بولیں گے کہ آپ تجھے دیکھ لیا فرشتے، اب یقین آ گیا کہ فرشتے ہوتے ہیں، قرآن صحیح بول رہا ہے، قرآن بول رہا فرشتے ہوتے ہیں، اب تک یقین نہیں تھا، اب آ گیا یقین، اب ذرا تو چلے جا، میں بعد میں آتا ہوں تیرے ساتھ، اب جا کے قرآن دیکھ لیتا ہوں، ذرا تحقیق کر لیتا ہوں. چھوڑ کے جاتا فرشتہ وہ؟ جی وہ فرشتہ بھی چھوڑ کے نہیں جاتا، یاد رکھ لو آپ. لَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، ایک لمحے کی مہلت نہیں دیتے. جب کسی کی موت آ جاتی ہے، اس کے سر پہ کھڑی ہو جاتی ہے، موت کا وقت ہو گیا، ایک لمحے کی بھی مہلت، ایک سیکنڈ کی بھی مہلت نہیں دیتے ہم. مہلت نہیں ملتی، اس کے بعد چلے جانا ہے، خلاص وہ لے کے جاتا. اب پچھتا ہے کیا جب چڑیا چگ گئی کھیت.
اب کیا کریں گے؟ ختم ہو چکا پورا معاملہ، اب کیا کریں گے؟ کچھ بھی نہیں، پچھتاوے کے سوا آپ کے پاس وقت ہے، وقت کے رہتے سمجھ جاؤ، اللہ کی کتاب آپ کے ہاتھوں میں ہے، غور و فکر کرو، دین کو سمجھو. اور یہ جو برے علماء جو ہیں، یہ جو آپ کو گمراہ کر کے رکھے ہوئے اپنے پاپی پیٹوں کے لیے، یہ ان کے پیٹ تو کبھی نہیں بھرتے بھائی. ان کا پیٹ چلتا ہی رہتا ہے، بھرتا ہی نہیں ہے. ان کا پیٹ اسی وقت بھرتا ہے جب ان کے لاش کے اوپر مٹی ڈالی جاتی ہے. وہ 9 من مٹی سے ان کا پیٹ بھرے گا شاید، بس ختم. کیسا گمراہ کرتے ہیں آپ کو؟ اب یہی میں شعبان کی بات کر رہا ہوں، 15ویں رات آئے گی تو ایک آپ دیکھیں گے ایک عبادت کے نام پہ ایک کام ہو رہا ہے. مسجدوں کو لائٹیں لگا دیے گئے، روشن، مسجدیں سب روشن کر دی جائیں گی. مسجدیں تو مسجدیں، قبرستان روشن کر دیے جائیں گے. بڑے بڑے فوکس لائٹ، ہیلوجن لائٹیں جو ہے پورے قبرستان میں بھر دی جائے گی. پھولوں کی دکانیں نظر آئیں گی چاروں طرف، بیکریوں کے اندر روٹیاں نظر آئیں گی مٹھے کی، حلوے بھانے بک رہے ہیں. یہ کون سا دین آپ بنا کے بیٹھ گئے؟ مجھے بتائیے، یہ کس کا دین آپ بنا کے بیٹھ گئے؟ تاریخ میں مجھے بتا دیجئے، ائمہ اکرام سے ہی بتا دیجئے کہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے زمانے میں، امام شافعی، امام مالک، انہوں نے قبرستانوں کو روشن کروایا اور چراغاں لگا کر کے. ان ائمہ نے کبھی فتویٰ دیا ہو کہ قبرستانوں کو چراغاں لگا کے شب قدر کا برات کا نام دیا ہو، شعبان کی 15ویں رات کو چراغاں لگاؤ تمہارے قبرستانوں میں، روشن کر دو، پھولوں کے دکانیں باہر لگا دو؟ ان کے پاس یہ ماحول تھا؟ مجھے بتائیے بھائی. میں صحابہ تک تو بہت دور کی بات کہہ رہا ہوں. جس کی طرف نسبتیں تم کرتے ہو، جن کے نام پر فرقے بن کے بیٹھے ہوئے ہو، انہی کی بات کر لیں گے. تم جن کے نام لے کر کے فرقے بنا لیے، کوئی حنفی فرقہ بن گیا، کوئی شافعی فرقہ بن گیا، کوئی حنبلی اور مالکی فرقہ بن گیا. اس کے بعد تو تمہارے اور فرقے بھی ہیں، کوئی قادریہ ہے، کوئی چشتیہ ہے، کوئی سہروردیہ ہے، پتہ نہیں کتنے فرقوں میں تم بیٹھے ہوئے ہیں. تو میں پوچھوں امام، اگر میں یہ بات بھی پوچھوں آپ سے کہ امام شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ البغدادی، مجھے بتائیے کہ انہوں نے کبھی یہ کہا ہو کہ قبرستانوں کو روشن کرو؟ ان کا کوئی فتویٰ مجھے بتائیے. تو تم دین کس کا لے کے بیٹھے ہوئے ہو؟ کہاں سے لے آتے ہو سب کچھ تم؟ جی رسول اللہ اور صحابہ کی تو کوئی تعلیم ہی نہیں اس کے بارے میں. ضعیف روایتیں پکڑتے ہو، لوگوں کو گمراہ کرتے ہو. جتنی احادیث تم بیان کرتے ہو شعبان کی رات کے جاگنے کے اور قبرستانوں کے جانے کے بارے میں، کوئی سند پختہ نہیں کسی حدیث میں. محدثین نے تم جتنے اسناد تم بیان کر رہے ہو، اسناد محدثین نے ذکر کیے، تم نے نہیں، علماء نے نہیں. علماء کہاں سے لائے؟ یہ لائے کیا؟ وہ اسناد تو محدثین نے لا کر کے سامنے رکھی ہے ان کے. امام ترمذی اگر لا کر رکھ رہے ہیں یا دیگر محدثین لا کے رکھ رہے ہیں تو محدثین لا کے رکھے ان کے سامنے نا روایتیں، وہ جو تم پڑھ کے لوگوں کو سنا کے خود گمراہ کر رہے ہو. تو جنہوں نے وہ سندیں بیان کی، انہوں نے سندیں بیان کرتے وقت واضح کر دیا نا سند کو، پھر کیا بچا؟ محدث نے جب حدیث کو بیان کیا، اس کی سند بیان کی، تو سند کے اوپر انہوں نے کلام کر دیا، کہا ھذا حدیث ضعیف. یہ سند جو ہم تمہارے سامنے پیش کر دیے ہے، اس کی سند ضعیف ہے. اور تم نے اپنے اصول گھڑ لیے، اپنے زبردستی کے اصول بنا کے بیٹھ گئے. نہیں، ایک سے زائد محدث سے اگر وہ روایت آتی ہے تو ہم اس کو جمع کرتے ہیں، پھر وہ ہم اس کو صحیح مان لیتے ہیں. تو تمہارے باپ کا دین ہے، صحیح کیوں مان لیتے ہو؟ ایک سے زائد محدث بھی اس کو ضعیف ہی بول رہا ہے. ارے بھیا اتنی سمپل بات ہے، تمہارے بھیجوں میں بات بیٹھتی کیوں نہیں ہے؟ ایک محدث سند بیان کر کے لے کے آ رہے ہیں، دوسرا بھی محدث ہے، محقق ہے، وہ بھی تحقیق کر رہا ہے، وہ بھی اس کو بھی سند ملی تو وہ بھی لے کے آ رہا ہے. یہ محدث بھی بول رہا ہے میں نے جو سند پائی ہے وہ ضعیف پائی ہے، وہ محدث بھی جمع کر کے لا کے رکھ کے بول رہا ہے میں نے اس کی حدیث جو سند پائی ہے وہ ضعیف پائی ہے. سب وہی کہہ رہے ہیں اور تم بول رہے ہو نہیں 4 بولے تو صحیح ہوگی. یہ کیسی بات ہے تمہاری بھائی؟ مطلب 4 اگر کسی کو بولے ایک بات کو غلط 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 تو وہ صحیح ہو جاتی ہے تمہارے پاس. لاجک مجھے بتائیے، اگر کوئی آدمی ایک بات غلط ہو اور 4 آدمی سمجھدار لوگ ایک جگہ، 4 سمجھدار لوگ ایک جگہ کھڑے ہو جائے، 4-5 آدمی الگ الگ جگہ کھڑے ہو، سمجھیے
ایک ہوٹے پلی میں، ایک جہنما میں، ایک جو ہے فصل آنسر میں، ایک میں بتا رہا ہوں، مثال دے رہا ہوں آپ کو، 4 الگ الگ آدمی ہیں، ایک ہی بات کو چاروں آدمی بھی، یہاں کے صاحب بھی بول رہے ہیں یہ بات صحیح نہیں ہے، اور وہ جہنما کے صاحب بول رہے ہیں یہ بات صحیح نہیں ہے، وہ بات بھی بول رہے ہیں یہ بات صحیح نہیں ہے، تو آپ بول رہے ہیں 4 آدمی ایک بات کا ذکر کر رہے ہیں نا، 4 آدمی ایک بات کا ذکر کر رہے ہیں اور ساتھ میں بول رہے ہیں صحیح نہیں ہے، تو 4 آدمی ذکر کرنے سے صحیح ہو جاتی؟ بولو آپ، 4 آدمی اگر ذکر کر دے کسی بات کا، جبکہ چاروں یہ بول رہے ہیں کہ بات صحیح نہیں ہے، تو آپ وہ صحیح نہیں ہے کو کیا کر رہے ہیں؟ صحیح کر دے رہے ہیں آپ. نہیں جب 4 ذکر کرے صحیح ہو جاتی. اب بولیے کیا بولیں گے ان کو؟ بات سمجھ میں آئی آپ لوگوں کو؟ 4 ذکر کرنے صحیح ہو جاتی ہے بات یا اور زیادہ غلط ہو جاتی؟ مجھے یہ بولو آپ. جب 4 سمجھدار اتھینٹک آدمی اگر غلط بولنے کے بعد وہ بات صحیح ہو جاتی ہے یا زیادہ غلط ہو جاتی؟ مجھے یہ بولو آپ جی. ارے اتنی عقل ان کے بھیجے میں نہیں. ارے بھائی جب 4 تحقیق کرنے والے بھی غلط بول رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے غلط ترین بات ہے وہ، اور آپ بول رہے ہیں 4 جگہ سے آئی تو صحیح ہو جاتی. یہ کیسی عقل ہے ان کے پاس؟ مجھے بتائیے. ایک روایت ملتی ہے جس کی سند صحیح ہے، اس میں قبرستان کا ذکر نہیں ہے. حسن درجے کی روایت ملتی ہے، ایک وہ سند صحیح، ایک سند ملتی ہے، اور وہ جو کڑی ملتی ہے معاذ بن جبل سے روایت کی جاتی ہے، مروی ہوتی ہے، وہ ہے روایت جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ خبر دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا نصف شعبان کی رات اللہ رب العالمین اپنے بندوں کی طرف توجہ فرماتے ہیں اور اپنے بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں. مومن بندوں کی، کس کی؟ مومن بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں، کیونکہ حدیث کنڈیشنل ہے جس پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں، مشروط بیان کر رہے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام، جس کی خبر معاذ بن جبل دے رہے ہیں. شرط کیا رکھ رہے ہیں؟ 3 قسم کے لوگوں کا ذکر آ رہا ہے جن کی مغفرت نہیں کی جاتی ہے. شرط کیا لگائی جا رہی ہے؟ معافی اس کو ملتی ہے جو مشرک نہیں ہے. مشرک ہے تو معافی نہیں ملتی ہے. شرط لگائی جا رہی ہے کنڈیشنل. مشرک ہے اگر شرک کرتا اللہ کے ساتھ تو اس کی معافی نہیں ہے، یعنی شرط یہ ہے کہ مشرک نہ ہو تو معافی ہے اس رات بھی. دوسری شرط کیا بیان کی گئی ہے اس کے اندر؟ کینہ اور بغض رکھنے والے کی معافی نہیں ہے. ضروری ہے کہ وہ کینے اور بغض سے اپنے دل کو، اپنے قلب کو، اپنی فطرت کو صاف اور پاک رکھے. یہ شرط لگائی جا رہی ہے. ضروری ہے اس رات معافی، اگر اللہ تعالیٰ کی چاہتا ہو کوئی آدمی اس رات کو، جو مخصوص رات ہے، جو معاف کی جانے والی رات اللہ تعالیٰ کے یہاں سے، اللہ تعالیٰ اس رات کو معاف کرتا ہے، شعبان کی 15ویں رات کو، لیکن اس کی معافی نہیں ہے جو اس کے دلوں میں کینہ ہو اور بغض ہو، اس کو نہیں معاف کیا جاتا. یہ سب ایمان کے خلاف علامتیں ہیں. مشرک کی صفت ایمان کے منافی ہے، بغض اور کینہ والے کی صفت ایمان کے منافی، اس کے خلاف ہے. اسی طرح سے فرمایا جا رہا ہے کہ جو رشتے توڑتا ہے، رشتے توڑنے والے کی معافی نہیں کی جاتی ہے، اس کو مغفرت نہیں ملتی ہے. شرط ہے کہ وہ رشتے نبھانے والا ہو، اس کے یہاں رشتوں کی قدر ہو، تو یہ مومن کی علامت ہے. رشتے توڑنا ایمان کے خلاف ہے. تو اس رات جو معافی مل رہی ہے وہ مومنین کو مل رہی ہے، مشرکین کو نہیں، منافقین کو نہیں، کینہ پروروں کو، بغض رکھنے والوں کو، رشتے توڑنے والوں کو نہیں معاف کیا جا رہا ہے. یہ اس روایت سے ثابت ہوتا ہے. اور اس میں کہیں پر بھی یہ شرط نہیں لگائی جاتی ہے کہ اس رات میں تم لوگوں کو اٹھ کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا شرط ہے. یہ شرط رسول اللہ علیہ وسلم کہیں بھی بیان نہیں فرمائے کہ وہ نصف شعبان 15ویں رات کو تم لوگوں کو رات بھر جاگ کر کے اپنے رب سے معافی مانگنے کی ضرورت ہے. اس کو بیان ہی نہیں کیا رسول اللہ نے. تو کیا معلوم ہوا؟ کلیئر معلوم یہ ہوا کہ تم سے جو ریکوائرمنٹس ہے معافی کے اس رات کے، وہ ریکوائرمنٹ اس ایک رات کو جاگ کے ڈھونگ کرنا نہیں ہے، بلکہ پوری زندگی شرک سے اپنے نفس کو پاک رکھنا،
پوری زندگی کینے اور بغض سے اپنے وجود کو پاک و صاف رکھنا اور رشتوں کی قدردانی رکھنا، ہمیشہ کے لیے رشتے نبھاتے رہنا، چاہے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے وہ چھوڑ دو. یہ متواتر تمہاری زندگی کے اندر یہ پاکیزہ صفتیں اگر پائی جا رہی ہے تو تم وہ رات اگر جاگو یا نہ جاگو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، تمہاری معافی ہوگی اس رات کو. یہ ہے وہ حدیث شریف سے جو بات معلوم ہوتی ہے آپ کو. کلیئر؟ وہ ایک رات کا ڈھونگ کر رہے ہیں، زندگی میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک بھی پایا جاتا ہے، اس کے مد مقابل ہستیوں کو ٹھہرا دیتے ہیں، اس کے قدرت کے مترادف سمجھ لیتے ہیں لوگوں کو، مخلوقات کو اس کی صفت کا حامل سمجھ لیتے ہیں آپ، اللہ کی صفات مخلوقات میں دیکھتے ہیں آپ. کیا کیا بتاؤں میں بھائی، کیا کیا بتاؤں آپ کو میں. ان کے پاس ان کے بزرگان دین ہمیشہ ان کی آواز سنتے ہیں، اگرچہ کہ نومن مٹی میں دفن بھی ہے اور آپ کے ملک میں بھی نہیں ہے، کسی اور ہزاروں کلومیٹر دور ملک کے اندر، اور مر کے بھی سینکڑوں سال ہو چکے ہیں، سینکڑوں سال پہلے مر چکے ہیں، ہزاروں کلومیٹر دور ان سے کسی زمین کے اندر دفن ہے، اور وہ ان کی بات سنتے ہیں. اور ہر جگہ سنتے ہیں، ہر سیکنڈ سنتے ہیں. تو یہ ہر جگہ سننے والا، ہر سیکنڈ سننے والا اور ہر ایک کے سننے والا، کروڑوں کے ایک ہی بار سننے والا، یہ اللہ ہے یا مخلوق ہے؟ اور آپ اللہ تعالیٰ کے برابر مخلوق کو بناتے ہیں، اور آپ کے نزدیک یہ شرک نہیں ہوتا، آپ کے نزدیک یہ شرک نہیں ہوتا، آپ کا تماشا یہ ہے آپ کا. اور ایک رات کا ڈھونگ کرتے ہیں آپ جاگنے کا، مسجدوں کو سجا کر کے. یہ کس کا دین ہے مجھے بتائیے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات آپ کو؟ کلیئر ہو رہا ہے بھائی؟ تو یہ نہیں، شرک سے اپنے نفس کو پاک کرو، اللہ پر توکل کرو، اللہ سے وابستہ ہو جاؤ. وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اللہ کو پکڑ لو، اللہ کو تھام لو. هُوَ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ، وہ سب سے بہترین تمہارا کارساز وہی ولی ہے، تمہارا ولی اللہ ہے. اللہ کو اپنا ولی مانو. اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے ایمان والوں کا. یخرجوہم من الظلمات الی النور، اللہ اپنے غلاموں کو، اپنے خادموں کو، جو اللہ ولی ہے ہمارا، وہ ہمارا ولی اللہ، ہمارا سرپرست اللہ. اللہ فرما رہے ایمان والوں کا جو ولی اللہ ہے وہ ایمان والوں کو اندھیروں سے، گمراہیوں سے نکال کے ہدایت کی روشنی میں لاتا ہے. اور والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، اور جو اللہ کے نافرمان ہیں، اللہ کی باتوں کو رد کرتے ہیں، ایسے ظالموں کے اولیاء، ان کے ولی طاغوت ہیں جو ان کو روشنی سے، ہدایت سے نکال کے اندھیروں میں بھٹکاتے ہیں، گمراہیوں میں لے جاتے ہیں. بڑا عذاب ان کے لیے ہے جہنم کا، جس میں ہمیشہ کے لیے داخل کر دیے جائیں گے، ہمیشہ کے لیے. اور آپ ڈھونگ کر رہے ہیں ایک رات جاگنے کا، جبکہ صحیح حدیث جس کی سند حسن درجے کو پہنچی وہ یہ بتا رہے ہیں کہ شرک کرنے والا معاف نہیں کیا جاتا اس رات بھی، اور آپ کو اس کا ڈر نہیں ہے، خوف نہیں ہے. جی، کینہ بغض رکھنے والا معاف نہیں کیا جاتا، اور آپ زندگی تمام کینے اور بغض پالتے ہیں امت کے خلاف، رسول اللہ کی، یہاں تک کہ مواحدین کے خلاف آپ پورا زندگی بھر کینہ پالتے اپنے دل میں، بغض رکھتے ہیں مواحدین کے خلاف، جو اللہ کے غلام لوگ ہیں، جو صرف اللہ تعالیٰ کی محبت میں جیتے اور مرتے ہیں، جو اللہ کی خشیت دل میں رکھ کے اللہ کے سامنے کانپتے ہیں، جو تم کو اللہ کی توحید کی طرف بلاتے ہیں، تم ان سے بغض رکھتے ہو دل میں. تم اللہ کے غلاموں سے کینہ رکھو، بغض رکھو، اور ایک رات جاگنے کا تماشا کر دو، تم سمجھتے ہو تمہارا جائز عمل ہے؟ جبکہ حدیث کہہ رہی ہے کہ کینہ پرور بغض رکھنے والا معاف نہیں کیا جاتا. تم کو کس بات کا بیر اور بغض ہے بھائی ایمان والوں سے؟ کیا یہ لوگ غلط کر رہے ہیں جو اللہ کی طرف تم کو بلا رہے ہیں؟ اللہ کی قدرت کا بیان کر رہے ہیں، اللہ کی طاقت کا بیان کر رہے ہیں، اللہ کی عطا کا بیان کر رہے ہیں، غلط ہے. اللہ قادر مطلق نہیں، فعال لما یرید نہیں، جو چاہے کر گزرنے والا نہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. یہ بات صحیح نہیں ہے؟ کیا یہ بات صحیح نہیں ہے؟ کوئی کسی کا محتاج نہیں وہ اللہ.
لیکن آپ ان سے بغض رکھتے ہو, کینہ پالتے ہو دل میں, ان کے خلاف ہتھ کنڈے اختیار کرتے ہو نئے نئے, اور تمہارا دین پاک و صاف سمجھتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے باتیں آپ لوگوں کو؟ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے, سمجھ لو کس کا کھیل ہو رہا ہے یہ. اور ایک رات کا ڈھونگ کر رہے ہو آپ جاگنے کا, اور غلط تعویلات کرتے ہو, بالکل غلط تعویلات پیش کرتے ہو, قرآن کی مانوی تحریف کرتے ہو, پھر شرم بھی نہیں آتی. اب وہ شب برات نام دے دیے ہو, اب اس کو ثابت کرنا ہے تو قرآن سے ثابت کرنے کے لیے بھیجا تکلف کرتے ہو. تکلیف ایسی زبردست تکلیف کرتے ہو جو تمہارا منہ پھوڑ دے, تمہاری ہاتھا پات کر دے, تمہارے زبردستی کی تکلیف کرتے ہو. قرآن سے لے کے آتے ہو اس کو, حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منزلین, پڑھ کے بڑھ جاتا ہے اسٹیج کے اوپر, آیت پڑھ کے بڑھ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ اسی رات کے بارے میں نازل ہوئی ہے. شعبان کی 15ویں رات کے بارے میں چسپاں کر دیتا ہے اس کو الٹا کر کے. یہ اسی رات کے بارے میں قرآن میں آیتیں اتری ہیں, فیہا یفرق کل امر حکیم. آج کی رات اللہ تعالیٰ پورے تقدیر کے فیصلے کر رہے ہیں. یہ شروع, اس کے تقریر شروع ہو جاتی ہے, اس کے بعد اس کی بیان. مانوی تحریف کرتے ہوئے تیری روح نہیں کانپتی؟ تجھے ڈر نہیں ہوتا؟ کس طرح کی حرکت تو کر رہا ہے بھائی؟ ارے بھائی جو آیتیں تو پڑھ رہا ہے وہ اس رات کے لیے ہے ہی نہیں. وہ ہے رمضان کی قدر کی رات کے لیے, اور تو شعبان کی 15ویں رات کو چسپاں کر دے رہا ہے اس کے ساتھ. اور ڈر نہیں ہوتا ان لوگوں کو. مجھے کیا ضرورت ہے میرے بھائی, میں کوئی کانخواہ نہیں ہوں, میں بہت معمولی حقیر طالب علم ہوں. میں جو آپ سے کہہ رہا ہوں یہ آیت رمضان کے لیے ہے, شعبان سے اس کا واسطہ نہیں ہے, تو میں اپنی جانب سے نہیں بول رہا ہوں. گھروں کو جائیے, سورہ دخان کھولیے, پہلے ابتدائی آیات ہے سورہ دخان کی, کھولیے, تفاسیر پڑھیے, آپ خود بولیں گے. اکبر بیگ صاحب جو وہاں بول رہے تھے وہ غلط نہیں ہے, آپ خود بولیں گے, آپ پڑھ لیجئے. ابن کثیر علیہ رحمہ کی تفسیر ابن کثیر کھولیں گے تو وہ پہلے ہی حوالہ دے کے بولتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں. اور کون ہے ابن عباس؟ بحر العلوم, رسول اللہ کے چچا زاد چھوٹے بھائی حضرت عباس کے فرزند. رسول اللہ نے ان کو اپنی چادر میں لپیٹ کے, اپنی کمبل میں لپیٹ کے ان کے حق میں دعا کی اللہ سے, اللہ سینے سے لگا لیے ان کو, چادر میں لپیٹ لیے اور اللہ سے دعا کی, رسول اللہ اے اللہ عبداللہ کو قرآن کا علم عطا کر دے. اللہ اکبر کبیرہ, کیا شخصیت ہے, کیا شخصیت ہے, جن کو پورے صحابہ کہتے بحر العلوم, اور علم کا سمندر بنا دیا اللہ نے. پھر اس کو پورے صحابہ اس بات کی گواہی دیتے تھے کہ علم کا سمندر ہے عبداللہ, وہ علم اللہ نے عطا کر دیا اس کو. رسول اللہ کی دعا, برکتوں کی دعا, سعادتوں کی دعا, جس کو نصیب ہوگی اس کا کیا کہنا. اور وہ عبداللہ ابن عباس جو قرآن کے اولین مفسرین میں سے بڑے مفسر ہیں, بڑے درجے کے مفسر ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ سورہ دخان میں جو اللہ فرما رہا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ, وہ رمضان کی قدر کی تعریف ہے. کون کہہ رہے؟ عبداللہ ابن عباس کہہ رہے رمضان کی قدر کی تعریف ہے جو اللہ بیان فرما رہے ہیں. اور تو اتنے دنوں کے بعد کا جھوٹا ملا کھڑے ہو کے اسٹیج پہ بیٹھ کے پڑھنا شروع کر دیا اور بول رہا کہ یہ آج کی رات کے لیے قرآن اترا. تجھے ڈر نہیں ہوا, خوف نہیں ہوا تجھے بولتے ہوئے؟ قرآن کو ہی بدل لے گا, تو تحریف کرے گا اس کے اندر. اس کے بعد ابن کثیر اپنے بزرگ صحابی رسول سے یہ بات لینے کے بعد, اور تمام مفسرین جو پچھلے ہیں ان سبوں نے یہی بیان کیا کہ وہ قدر والی رات کی تعریف ہے. تو اس کو ابن کثیر سامنے رکھ کے کہتے ہیں, دلیل لے کے بولتے ہیں ابن کثیر یہی بات صحیح ہے کہ وہ رمضان کی قدر کی رات کے بارے میں ہے, انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ. ابن کثیر کہتے ہیں یہ بات بالکل صحیح ہے, وہی رات کے بارے میں ہے, اور وہ شعبان میں نہیں ہے, وہ رمضان میں ہے. اس کی دلیل پیش کرتے ابن کثیر.
اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فی القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں ہم نے قرآن نازل کیا، وہ شعبان میں نہیں۔ ہر ایک مفسر، چاہے وہ دیوبند سے تعلق رکھتا ہو، چاہے وہ بریلوی سے تعلق رکھتا ہو، سمجھدار جو گزر گئے بزرگان دین پہلے کے زمانے کے، انہوں نے یہی بات کہی کہ وہ رمضان کی رات کی تعریف ہے۔ یہاں تک کہ ہمارے شہر کے اندر ایک مرکزی حیثیت رکھتا ہے ایک ادارہ جامعہ نظامیہ کے نام سے، وہاں نظامیہ کے بڑے بزرگوں میں سے ایک شخصیت قاری عبد الباری، بہت لوگ جانتے ہیں ان کو، قاری عبد الباری صاحب جنہوں نے تفسیر کی ہے، ان کی ایک تفسیر موجود ہے نظامیہ کی، نظامیہ کے قاری عبد الباری صاحب کی تفسیر القرآن موجود ہے، قاری عبد الباری کی۔ اس تفسیر میں انہوں نے سورہ دخان کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ لوگ نادانی کی وجہ سے شعبان کی طرف منسوب کرتے ہیں، نہیں ہے، وہ رمضان کی رات ہے، سورہ دخان میں جس کا ذکر ہو رہا ہے۔ اب بتائیے، آپ پڑھ لیجئے قاری عبد الباری صاحب کی اٹھا کر کے تفسیر، وہ لکھتے ہیں۔ لیکن نہیں، آپ اپنی ضد کریں گے، آپ کو اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے کچھ بھی کرنا ہے، کہیں تک جانا ہے آپ کو، آپ جائیں گے۔ عجیب بات ہے۔ تو وہ قدر کی رات کے بارے میں ہے احکام، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی کا حکم دیا ہے، جاگ کر اس رات کو تلاش کر لو، جاگو اس رات میں عبادتیں کرو اور تلاش کرو، اس رات میں چند دعائیں بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سکھائے، جب تم قدر کی رات پالو اس رات کو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے جاگ کر کے عبادتیں کرو، قرب حاصل کرو، اس پہ بشارتیں سنائی رسول اللہ نے، کہا کہ دیکھو تم سے پہلے واقعہ بھی سنائے، تم سے پہلے کچھ لوگ تھے صحابہ اکرام کو رشک ہوا، واقعہ بھی ہے، جب اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرمائے صحابہ کو، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، خیر من الف شہر جب آیا، 1000 مہینوں سے بھی افضل ہے یہ رات، تو صحابہ اکرام رشک کرنے لگے۔ رشک کس واقعے پر رشک کرتے جانتے ہیں؟ اور یہ کیوں اللہ نے ان کو کہا 1000 مہینوں سے افضل ہے؟ کیوں؟ کیا ہے اس کے پیچھے؟ معلوم ہے واقعہ؟ وہ رسول اللہ نے صحابہ کو پچھلی امتوں کے چند عابدوں کی بشارت کی اچھی صفت کا ذکر کیا، رسول اللہ نے ان کی خوبیوں کا ذکر کیا، پچھلی امت کے چند عابدوں کا۔ رسول اللہ نے فرمایا صحابہ سے، تم سے پہلے کے چند امتوں میں سے چند لوگ ایسے گزرے، چند عابدین ایسے تھے وہ، کہ وہ 80 سال لگاتار کنٹینیو 80 سال تک انہوں نے دن بھر اللہ کی راہ میں جد و جہد کی، دین کے غلبے کے لیے وہ جہاد کرتے رہے، اور پوری رات قیام اللیل کرتے رہے، رات بھر قیام اللیل، دن بھر جد و جہد کرتے 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 80 سال انہوں نے اللہ کے دین کی خدمت لگاتار کی۔ پچھلے امتوں کی عمریں بہت لمبی لمبی ہوا کرتی تھی، معلوم ہے نا واقعات کتنے لمبے لمبے رہے۔ نوح علیہ السلام 950 سال تو محنت کی ہے، تبلیغ، تو لمبے عمروں والے تھے۔ تو الغرض یہ جب یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنائے تو صحابہ اکرام کو یہ رشک ہوا کہ ہم لوگوں کی عمر ہی نہیں ہوتی 80 سال کی، جس میں بچپن بھی ہے، جوانی بھی ہے، بڑھاپا بھی ہے، سب ملائے تو بھی 80 سال نہیں بنتے ہمارے۔ اب وہ 80 سال ایک سا عبادتیں کر لینے کا ثواب ہم کو کہاں سے مل سکتا ہوں گا؟ کیا ہمارے مقدر میں وہ ویسا وقت مل سکتا کیا؟ ایک رشک اندر سے ان کو ملال بھی ہو رہا ہے، اپنے عمر کے چھوٹے ہونے کا ملال بھی ہو رہا ہے، اور ایک خواہش یہ ہو رہی ہے کہ کاش وہ ہم کو ملے، تڑپ ہو رہی ہے ان کے اندر، کاش ہم کو ایسا موقع ملے۔ تڑپ دیکھو صحابہ کی اللہ کے قرب کے لیے کیسے حریص تھے، لالچی تھے۔ تڑپ ہو رہی ہے کہ مجبوری یہ ہے کہ ہماری عمریں نہیں بنتی 80 سال، اور تڑپ یہ ہے کہ ہم بھی وہ درجے کو پہنچ جائیں۔ عرش پر پروردگار جو رب ہے ہمارا کتنا مہربان ہے اپنے بندوں پر، وہ دیکھیے اب آپ، جب بندوں میں تڑپ دیکھا اللہ تعالیٰ
کہ وہ تو تم سے پہلے میں نے پیدا کیا, ان کی عمریں لمبی رکھی تھی, وہ تو کر لیے, میں نے ان کو دے دیا, میرا محبوب تم کو واقعہ سنا دیا, اب تم اندر سے تڑپ رہے ہو کہ کاش ہم کو وہ موقع ملے. تم میں تڑپ آ گئی, بے چین ہو رہے ہو, گڑا رہے ہو اللہ کے حضور میں, ہم کو ایسا موقع نہیں ہے اللہ. تو ان بندوں کو اللہ تعالیٰ وہ موقع عنایت کرنا چاہتے ہیں صحابہ کو. تو جبرائیل امین کو یہ آیت دے کر کے بھیج رہے ہیں. جبرائیل امین آ کر کے کہتے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر. میرے محبوب میرے ان تڑپنے والے بندوں سے کہہ دے جس رات میں میں نے قرآن کو نازل کیا ہے وہ ایک رات 1000 مہینوں سے بھی زیادہ افضل ہے. اللہ 1000 مہینوں سے افضل بول کے بھیجا دی جبرائیل کو. اب اس کے بعد مورخین تحقیق کرنے والے حساب کریں 1000 مہینوں میں کتنے سال بنتے ہیں. تو 1000 مہینوں میں 83 سال 4 مہینے ہو رہے ہیں. 3 سال بڑھا کے دے دی اللہ میاں. ان کو 80 سال کے بارے میں رسول اللہ سنائے تھے, 80 سال لگاتار عبادت کر رہے تھے. اب انہوں تڑپ رہے 80 سال کا موقع ہم کو کیسا ملنا. تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بول رہے 83 سال سے زیادہ کا عبادت کا موقع مل رہا, کر لو ایک ہی رات میں, ایک ہی رات میں صرف. سمجھ میں آ رہی ہے بات آپ کو؟ تو یہ قدر والی رات کے بارے میں خوشخبریاں سنائی جا رہی ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکہ والروح, جس میں ملائکہ اور روح القدس جبریل امین اترتے ہیں بِإِذْنِ رَبِّهِمْ, ان کے رب کے حکم سے اترتے ہیں, من کل امر, اور ہر حکم کا فیصلہ اس رات میں طے ہوتا ہے. کس رات میں بھائی؟ کس رات میں؟ کون سی صورت پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے میں؟ قدر کی رات میں. وہی ایگزیکٹلی ذکر دخان میں بول رہے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ, ہم نے اس کو نازل کیا ایک مبارک رات میں. سمجھ میں آئی بات؟ اسی رات کے بارے میں کیا بول رہے ہیں؟ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ. کیا بول رہے ہیں؟ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ أَمْرًا مِّنْ عِنْدِنَا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ. اس رات میں جو مبارک رات ہے جس میں قرآن نازل کیے, فیہا یفرق کل امر حکیم, ہمارے تمام حاکمانہ فیصلے اس رات میں صادر ہوتے ہیں. ہمارے یہاں سے احکام ہم بھیجتے ہیں, ہم ہی بھیجنے والے فرشتوں کو, ہم ہی بھیجنے والے رسولوں کو. تنزل الملائکہ والروح بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ امر, ہر حکم کے ساتھ ہم بھیجتے اس رات میں. وہی رات کا ذکر ہے دونوں صورتوں میں بھی. سمجھ میں آئی یہ بات؟ آپ تماشا کر کے رکھ دیے نہیں, وہ قدر کی ہے, یہ وہ رمضان کی ہے, شعبان کی ہے. بولو آپ. ایسا بہت مرتبہ ہوتا ہے. قرآن مجید ایک ہی واقعے کو, ایک ہی قصے کو کئی جگہ بیان کرتا ہے. ایک خبر کو اللہ تعالیٰ الگ الگ صورتوں میں بیان کرتے ہیں. ایک ہی بات کی خبر ہوتی ہے, ایک ہی بات کی, ایک ہی قصے کی خبر ہوتی ہے, ایک ہی واقعے کی خبر ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اس کو الگ الگ صورتوں میں بیان کرتے ہیں, الگ الگ انداز میں بیان کرتے ہیں. یہ اللہ کی سنت ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات آپ کو؟ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا کیے, زمین پہ اتارے, شیطان نافرمانی کرا, اس کو دھتکار دیے. یہ واقعے کا ذکر کتنے صورتوں میں ملیں گا آپ کو؟ کتنی صورتوں میں ملیں گا؟ مطلب بہت ساری صورتوں میں ملیں گا آپ کو. بقرہ میں ملیں گا, اعراف میں ملیں گا, بہت ساری صورتوں میں ملیں گا آپ کو, جگہ جگہ ملیں گا آپ کو, شورا میں الگ الگ صورتوں میں ملیں گا آپ. اب آپ یہ بولو, سورہ بقرہ میں جس آدم کا ذکر ہوا اور سورہ اعراف میں جس آدم کا ذکر ہوا, دونوں الگ الگ ہے کیا جی؟ سورہ بقرہ میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر, فرعون کا ذکر ہو گیا, تو دوسرے صورتوں میں جو اب ذکر آئے گا, سورہ احقاف میں آئے گا, مریم میں آئے گا, جہاں پر بھی آئے گا, وہ موسیٰ دوسرا ہے کیا؟
جی نہیں ہے نا, وہی ہے نا. تو اسی رات کو مبارک اور اسی رات کو قدر کہہ کے ذکر کر رہے ہیں کہ وہی رات ہے جس میں فرشتے اتار رہے ہیں. دو الگ الگ صورتوں میں بیان کرنے سے رات بدل جاتی کیا؟ آپ کی عقل پر پھترے پڑے ہوئے. اسی رات کا ذکر ہے الگ الگ صورتوں میں بھائی. وہی قرآن کے نزول کی رات ہے. اسی رات کو جاگ کر کے عبادتیں کر کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم دے رہے ہیں کہ تلاش کر لو اس رات کو. باضابطہ حکم دیا جا رہا ہے, سمجھایا جا رہا ہے. محدثین روایتیں نقل کرتے ہوئے بے شمار حدیثوں کے انبار ہے. پہلے دفعہ میں صحابہ کو لے کے تلاش کرنے بیٹھ گئے اس رات کو. رسول اللہ نہیں ملی. جبرائیل امین آئے دہا کے اخیر میں پہلے اور فرمانے لگے کہ یہ دہا تمہارا گزر گیا مگر وہ قدر کی رات یہ دہا میں نہیں تھی, اور اللہ فرماتا آگے تلاش کرو. تو صحابی کہہ رہے کہ پھر ہم رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوسرے دہے میں بھی اعتکاف بیٹھ گئے. دوسرا دہا بھی تلاش کرتے رہے اس رات کو. دوسرا دہا پورا گزر گیا, ختم ہو گیا. اس کے سر پر پھر آئے, اس کے تیسرے دہے کی ابتدا سے پہلے دوسرے دہا کے اخیر میں جبرائیل پھر آئے, پھر کہنے لگے رسول اللہ دوسرا دہا بھی آپ کا گزر گیا. آپ کے صحابہ بیٹھ کے جو ہے اللہ کی راہ میں تکتے رہ گئے کہ وہ رات ہم کو مل جائے گی. وہ رات اس میں بھی نہیں ملی آپ لوگوں کو, دوسرے دہے میں بھی. اللہ فرماتا آگے تلاش کرو. رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر آگے لے کے بیٹھ گئے صحابہ کو تیسرے دہے میں. تو تیسرے دہے میں ملی, تیسرے دہے میں وہ رات ملی. تو پورا مہینہ بھی تلاش کرے اللہ کے رسول اس رات کو. ایک رات کے لیے پورا مہینہ بھی نکال دیا رسول صحابہ کو لے کے. سمجھ میں آئی بات؟ تیسرے دہے میں رکھ دی گئی. اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کلیئر بول دیا صحابہ کو تیسرے دہے میں ہے بھائی, کنفرم ہو گئی ہمارے کو. لیکن پھر ایک بات یہ بھی بول دیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وہ تیسرے دہا کی کون سی رات ہے بتا بھی دیے تھے جبرائیل کے ذریعے سے, بتا بھی دیا گیا تھا وہ رات کون سی ہے. مگر جس وقت جبرائیل مجھے آئے اور وہ رات کا ذکر کرے اور میں سنا ان سے کہ وہ فلاں رات ہے, اس کے بعد آپس میں ایک جھگڑا شروع ہو گیا کسی دو آدمی کا. اب میرا دماغ یہاں سے ہٹا اس طرف گیا کہ وہ جھگڑ کون رہے ہیں, اور میں ان کے جھگڑا چکانے کے اندر الجھ کے رہ گیا, اور وہ جو مجھے بتایا گیا جبرائیل سے اللہ نے مجھے پھر سے بھلا دیا. رسول اللہ فرما رہے مجھے بھلا دیا گیا. اللہ تعالیٰ چاہتا تھا بھلا دینا, بھلا دیے. رسول اللہ خود فرما رہے مجھے بھلا دیا گیا وہ کب ہے. اب تم کو تلاش کرنا پڑے گا آخری دہے میں وہ کب ہے. کوئی بھی ہو سکتی ہے. تو اسی لیے اہل علم آخری دہا پورا جگ لیتے, مگر کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور اشارہ دے دیے پورا دہا جگنے کی ضرورت باقی نہ رہی. اس کی وجہ سے افضل عمل کیا ہوگا, پورا دہا جگ جاؤ تو ٹھیک ہی ہے, ثواب تو آپ کے کھاتے میں آ ہی رہا ہے. لیکن اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دوسرا اشارہ دیا جس کو ہماری ماں بیان کرتی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا, اس اشارے کے ذریعے سے اور آسانی ہو گئی ملت کے اوپر, اور ایک آسانی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کر دیے. اللہم صلی علی محمد, کروڑوں سلام ہو رسول اللہ پہ. پورا دہا جاگتے تو بیمار پڑ جاتے آپ, عید میں رہتی پھر آپ کی. ذرا سوچ لو, کانسنٹریٹ کر کے دیکھو, پورا کنٹینیو 10 دن جگ رہے آپ پوری رات. عید کا دن منا سکتے ہو تم؟ پی کے سوئے ہوئے سو گئے رہتے. سمجھ میں آ رہی بات؟ انسانی فطرت ہے, بالا تر تو نہیں ہے نا, اس سے انسانی ہے نا. یہاں وہاں گر جاتے دڑا دڑا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بھی آسانی کر دی, اشارہ دے دی ہے. اللہم صلی علیہ, اسی لیے کروڑوں سلام ہو میرے آقا پہ, بہت بہت دور اندیش, بڑے حکمت والے میرے آقا. سمجھے آپ؟ تو ہم اما جان روایت کر رہے اس کو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے کو بولے آخری دہا میں ہی ڈھونڈنا ہے, مگر تاخراتوں میں سے ایک مل جاتی, وہ تاخراتوں کو پکڑ لو. بولے گنا دیے تاخرات, تاخراتوں کو پکڑو. 21ویں رات دیکھو, اس کو ہو سکتا ہے 21ویں رات میں ہے وہ. 23ویں رات کو ڈھونڈو, ہو سکتا ہے 23ویں رات میں ایک چھوڑ دو بیچ میں کی. 21 کے بعد 22 کو سو جاؤ, آرام کر لو. تمہارا جسم ریڈی ہوا تھا دوسرے دن کے لیے, تیار ہو جاتے, تم تیار ہو جاتے نا. پھر جگ لو, 23 کو تلاش کر لو, میں بھی پاسبل مل جائیں گی تم کو. اگر نہیں ملی تو 24ویں رات سو جاؤ, آرام کرو. 24 میں نہیں ہے وہ, رسول اللہ فرما رہے 22 میں بھی نہیں ہے, 24 میں بھی نہیں ہے. ہو سکتا ہے 21ویں ہو سکتی تھی, نہیں ملی, کوئی بات نہیں. 23 میں ہو سکتی, 23 جگہ 22 میں نہیں تھی, سو جاؤ. 24 میں نہیں ہے, پھر 24 سو جاؤ, نہیں ملی 25 میں جاؤ, 25 میں ہو سکتی,
मे बी पॉसिबल 25 में होंगी, 25 में नहीं मिली कोई बात नहीं, 26 हो जाओ, 26 में नहीं है, रसूलुल्लाह फरमाते 26 में नहीं है वो, सो जाओ, 27 को जाओ, हो सकता है 27 को मिल जाए, नहीं मिली अफसोस नहीं, 28 को सो जाओ, 28 में नहीं है, 29 जगो, 29 में कंफर्म हो सकती है, 5 में से एक कंफर्म है। रसूलुल्लाह ने कहा कंफर्म 5 में से एक है, 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं, 29वीं, बस ये 5 में से कोई एक जरूर है। अब कौन सी है मुझे याद नहीं है, भुला दिया गया, ये फरमाया आका, कौन सी है मुझे नहीं मालूम, भुला दिया गया। और आप हजरात ये भी हिमाकत करते 27 में 6, रसूलुल्लाह से बढ़ के आप इल्म वाले हो गए। रसूलुल्लाह फरमा रहे मुझे याद नहीं, भुला दिया गया, अम्मा जान फरमा रहे कि तलाश करने का हुक्म दिया रसूलुल्लाह, और आप हजरात मस्जिदों को रोशन करते हैं 27 रात को, पूरा मस्जिद सजा देंगे, पूरा धूम धूम मचा देंगे, जगने की रात। बोलो कितना दीन को बदल दिया इन लोगों ने। समझ में आ रही है आपको बातें ये? और शाबान के लिए बोले ही नहीं, शाबान के लिए बोले ही नहीं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जगो कुछ भी नहीं है हुक्म, लेकिन उसके लिए जो है कब्रिस्तान भी रोशन, फूलों के दुकानें भी, हलवे भांडे भी पक रहे, मुर्दों के फातिहा भी हो रहे। समझ में आ रहा है बच्चों आपको क्या करके बैठ गए दीन का तमाशा, और कैसा बदले अहकामात को, तकदीर के फैसले हो रहे, वो हो रहे, ये हो रहे, वो जमगट्टा बयानात बयानात, तकरीरात तकरीरात, हंगामा हंगामा हंगामा, चौतरफ हंगामा, और उसमें गाली गलौज किसको कर रहे हैं? अल्लाह वालों को। वो तकरीरें जो हो रहे हैं रात में जाग के, वो तकरीरों में जाके बैठ के सुनो जरा, वहां गाली गलौज हो रही है, बुरा भला बोला जा रहा है, सिर्फ ये अल्लाह के तौहीद की तरफ बुलाने वालों को। इसको दीन समझ रही है गाली देने को हमारे को। समझ में आई आपको दीन क्या है? दीन वो है जिसको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन बना के पेश किया, उसकी कदर करो। अब मिसालें देते हैं, एग्जाम्पल्स देते हैं, मालूम है अल्लाह तबारक व तआला तहज्जुद के वक्त आसमान दुनिया की तरफ मुतवज्जो होकर बंदों की तरफ तवज्जो करता है, तो आप उठ के इबादतें करते कि नहीं करते? तहज्जुद की नमाज पढ़ते हैं ना? तो फिर शाबान की रात को भी अल्लाह ताला जब माफ कर रहा है, मुतवज्जो हो रहा है, तो जाग के नमाज पढ़ने में क्या है? तुमको ताना मारते हैं। अरे भैया ताने मत मारो, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके दिमाग में गोबर रखा होगा, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला अहले इल्म को, मुहद्दिसीन को तुमसे ज्यादा अक्ल दिए थे, वो तुमसे कमतर नहीं थे, तुम क्यों उनको ताने दे रहे हो? ये मुहद्दिसीन ने सब कुछ बयान किया है, ईमान वालों ने बयान किया है सब चीजें। ये तुम्हारी बिदआत छोड़ो, शाबान के लिए वो एग्जाम्पल तुम्हारा सूटेबल नहीं है जो तुम दे रहे हो। तहज्जुद के वक्त अल्लाह ताला आसमान की तरफ मुतवज्जो हो गए तो आप नमाज नहीं पढ़ते क्या? अरे तहज्जुद के लिए शर्त है माफी, शर्त रखी गई। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं? वो हदीस पढ़ो पहले, तहज्जुद के लिए जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, आसमान दुनिया पर अल्लाह तबारक व तआला नुज़ूल फरमाता है, रसूलुल्लाह फरमा रहे हैं। अब वो नुज़ूल फरमाने से क्या मुराद है? तवज्जो करना मुराद है, वो आपके पढ़ने नहीं पढ़ने वाली बातें हैं, वो उस पर मत उलझो। लेकिन बात यह है कि आसमान दुनिया की तरफ नुज़ूल फरमाता है, तवज्जो फरमाता है जमीन वालों की तरफ, और अल्लाह ताला निदा देता है। रसूलुल्लाह क्या फरमा रहे? अल्लाह निदा देता है, पुकारता है अपने बंदों को, है कोई मेरे बंदे जो बिस्तरों को छोड़े और मेरे सामने खड़े हो जाएं और मुझसे मांगे तो मैं उनको अता करूं, मुझसे माफी चाहे तो मैं उनको माफ कर दूं। है कोई उठने वाला और मांगने वाला? ये क्या मालूम हो रहा है इस हदीस से? उठ के जाना, मुसल्ले पे खड़े होना, माफी मांगना तो माफ किया जाएगा उस रात में, रोज तहज्जुद में, डेली, वो मशरूत है। और शाबान के लिए ऐसी कोई शर्त रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान नहीं करे, निस्फ़े शाबान के लिए ऐसा कोई कंडीशन नहीं बयान करे कि अल्लाह ताला निस्फ़े शाबान को पुकार रहा है कोई जागे मांगे, नहीं बोले। सिर्फ ये बोले कि मुशरिक नहीं होना, माफ कर दूंगा, कीना परवर नहीं होना, माफ कर दूंगा, रिश्ते नहीं तोड़ने वाला है, माफ कर दूंगा, लेकिन अगर मुशरिक है तो नहीं माफ करूंगा। तो वो अनकंडीशनल है, वो पूरी जिंदगी के अमाल से मरबूत है वो बख्शिश।
شعبان کی نصف کی جو بخشش ہے وہ کیا ہے؟ شعبان کی آدھے شعبان کے مہینے کے گزرنے کے بعد 15ویں شعبان کی جو معافی مل رہی ہے وہ کس بنیاد پر مل رہی ہے آپ کو؟ وہ رات میں بستر سے اٹھ کے کھڑے ہونے کی بنیاد پر نہیں مل رہی ہے. تہجد کی معافی کب مل رہی ہے؟ بستر چھوڑ کے اٹھ کے مصلی پہ کھڑے ہونے کی بنیاد پر دی جا رہی ہے. لیکن شعبان کی معافی کس بنیاد پر دی جا رہی ہے؟ آپ کے پورے لائف کی ایکٹیویٹی پر دی جا رہی ہے. لائف ٹائم ایکٹیویٹی آپ کی. آپ کے نفس شرک سے پاکیزہ ہے, آپ کے قلب کینے اور بغض سے پاکیزہ ہے, اور آپ کی زندگی رشتوں سے بھرپور ہے, تو معافی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات آپ کو؟ آپ کے لائف ٹائم ایکٹیویٹی کے اوپر معافی مل رہی ہے, وہاں جاگنے کی شرط نہیں لگائی گئی آپ سے. بعض ائمہ اکرام جس میں سے ابن تیمیہ بھی ایک ہے, ابن تیمیہ اور ان کے شاگردوں میں سے ان جیسے کچھ علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ کوئی آدمی اگر شکرانے کے طور پر کھڑے ہو جاتا ہے, اللہ معاف کر رہے ہیں اور عبادتیں کر لیتا ہے کھڑے ہو کر کے, تو وہ آدمی کو تانا مت دو کیوں جاگ رہا ہے, وہ بدعتی ہے فلاں ہے, وہ مطعون نہیں ہوگا. اس کے جذبے ہے دل کے, اللہ کی محبت ہے, وہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہا ہے, کوئی حرج کی بات نہیں ہے, پڑھ لینے دو اس کو. تو یہ تو ٹھیک ہے. لیکن یہ جو آپ بنا لیے تماشا, قبرستانوں کو روشن, مسجدوں کو روشن, اس کے بعد ہوٹلاں روشن, پان کے ڈبے روشن, اس کے بعد بازار روشن, سڑکیں روشن, اس کے بعد گر جا رہے, مر جا رہے, بچے مر گئے 3, موٹر سائیکل ریش ڈرائیونگ کر رہے ہیں, یہ کون سا دین ہے آپ کا؟ اگر آپ کے جذبات امنگیں مار رہے ہیں شکر کے, نماز پڑھنا بھی چاہتے ہیں تو اپنے گھروں میں مصلی بچھاؤ, نمازیں پڑھو. اللہ کے گھروں میں پڑھو, دروازے بند کر کے گھروں میں پڑھو, اللہ کے مسجدوں میں پڑھو. یہ تماشے کیا کر رہے ہو باہر تماشے؟ بات سمجھ میں آئی آپ کو؟ تو یہ دین کے خلاف عمل ہے ایکٹیویٹی آپ لوگوں کی. ہلا مچا کے رکھ دیے پورا, جگنے کی رات آئی, جگنے کی رات آئی, تماشا بنا دیا پورا. شور و غل کی رات آئی آپ کے لیے, وہ تماشا کرنے کی رات آئی آپ کے لیے. وہ سوچو کیا کر رہے ہو آپ. یہ دین محمد ہے ہی نہیں. جو آپ کر رہے ہو دین محمد ہے ہی نہیں. وہ دین محمد کچھ اور ہے اور آپ کچھ اور کر رہے ہیں. تو ہماری دعوت دین محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس کو پکڑو, اس کو مضبوط پکڑو. شعبان کی رات بخشش کی رات ہے, لیکن وہ آپ کی لائف ٹائم ایکٹیویٹی کے ساتھ مربوط ہے. آپ کے زندگی میں آپ کے نفس کو شرک سے آپ آلودہ نہ کیے ہو, آپ توحید پر ہو, اللہ کی محبت میں ہو, اللہ کے سامنے کانپتے ہو, خشیت رکھتے ہو, اسی سے اپنے روابط رکھتے ہو, بل مضبوط رابطہ آپ کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے, تو انشاءاللہ آپ کی مغفرت اس رات ہے. آپ کے قلب, آپ کی روح کینے سے بغض سے پاک و صاف ہے, آپ کے دلوں میں کینے نہیں ہے. اور میں یہاں بول دوں, جو توحید کے دعوے دار ہیں ان کے دلوں کو میں دیکھ رہا ہوں, محسوس کر رہا ہوں, محسوس کر کے کہہ رہا ہوں کہ وہ بھی کینوں اور بغض سے پاک نہیں رہ گئے ہیں. ان کے بھی اگرچہ کے دعوے بہت بڑے بڑے ہیں. پیر کو پیر لگا کے کھڑے ہو گئے, کندھے سے کندھا لگا کے کھڑے ہو گئے, مگر خرا رہے دوسرے کو بازو دیکھ کے, صفوں میں جھگڑا کر رہے ہیں کھڑے ہو کے. اور برخورداروں کا عقیدہ یہ ہے کہ ہم حق بجانب ہیں, ہم سلف صالحین کے دین پر ہیں. نہیں, آپ خبیثوں کے دین پر ہو, آپ اللہ کے دشمنوں کے دین پر ہو, آپ رسول اللہ کے دین پر نہیں ہو, دین محمد پر نہیں ہو. دین محمد آپ کو دلوں کو پاک کرتا ہے, آپ کو دین محمد آپ کو پاک و صاف کرتا ہے. وہ دین محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم جو تزکیہ کرتا ہے آپ کا, آپ کے قلوب, آپ کی روح پاک کرتا ہے, آپ کے اخلاق سنوارتا ہے, آپ کا کردار سنوارتا ہے. دین محمد, یہ بہت اہم نقطہ آپ کو بتا رہا ہوں, یاد رکھ لیجئے, نوٹ کر لیجئے اس کو. دین محمد آپ کے اخلاق, آپ کے کردار کو سنوارتا ہے, آپ کو سربلند کرتا ہے, آپ کو ایک اونچے پائے کا ایماندار, وفادار, سمجھدار بناتا ہے آپ کو. سمجھ رہے؟ اگر آپ وہ نہیں ہے تو آپ دین محمد پر نہیں ہو, جھوٹے دعوے کر رہے ہو آپ. رشتے نبھانا سکھاتا دین محمد آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے آقا کیا سکھا رہے تھے؟ قدر کی رات آئی تو کیا بولے آقا ہمارے؟ ہماری ماں فرماتی ہے نا, ماں جان, قدر کی رات آئے تو کیا دعا کرو کثرت سے؟
حضرت عائشہ کی روایت ہے، مشہور ہے، آپ سب بھی قدر کی رات پڑھتے ہوں گے. رسول اللہ کا حکم ہے، وہ کیا بولے تھے؟ اللہم انک عفو وتحب العفو فاعف عنی. پڑھتے کہ نہیں پڑھتے؟ کثرت سے اللہ تعالیٰ کے حضور میں یہ التجا کرنے کا حکم دیا رسول اللہ. کیا التجا کرنے کا؟ اے پروردگار تو خود سراپا معاف کرنے والا ہے اور تو معاف کرنے کے عمل کو ہی محبوب رکھتا ہے. اے اللہ تو مجھے معاف کر دے. مطلب کیا اس کا؟ تو معاف کرنے والا ہے اور معاف کرنے کے عمل کو محبوب رکھتا ہے. مطلب میں تیرے لیے لوگوں کو معاف کرنے تیار ہوں کیونکہ یہ عمل تجھے محبوب ہے. معاف کر دینا تجھے محبوب ہے، اس لیے میں لوگوں کو معاف کر دیتا ہوں اور میری خواہش صرف اتنی کہ تو مجھے معاف کر دے. فاعف عنی. تو معاف کر دینا سکھاتے ہیں محمد رسول اللہ لوگوں کو. اور آپ برخوردار انتقام کا جذبہ رکھتے ہیں لوگوں سے، اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے بولتے ہیں. آپ کہاں دین محمد پر ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم پر؟ بتائیے. تو یہ پوری زندگی کی ایکٹیویٹی کے ساتھ مربوط ہے. شعبان کی 15ویں رات کی معافی، تہجد کی معافی، وہ آپ کے اٹھنے کے ساتھ وابستہ ہے. آپ اٹھیں گے، کھڑے ہوں گے، عبادت کریں گے، معافی ملے گی، مانگیں گے دیا جائے گا. لیکن شعبان کو آپ کے کنٹینیویشن والے عمل کے وجہ سے آپ کو بونس ہے. وہ سمجھ میں آ رہی ہے بات آپ کو؟ آپ کا بونس ہے وہ. آپ کی جو ڈیلی پریکٹس ہے وہ ڈیلی پریکٹس کا بونس مل رہا ہے آپ کو ایئرلی. آپ اللہ کے غلام بن کے جیے، صبر کرتے چلے گئے، آپ کو اذیتیں دینے والوں کو معاف کر دیے، رشتے نبھاتے چلے گئے، کینہ بغض نہیں رکھے کسی سے. اور آپ اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ میرے ساتھ تو شریک کسی کو نہیں کرا، مجھے پر توکل کر کے بیٹھا، تو لے آج بونس ہے، میں تجھے معاف کر رہا ہوں. ایسوں کی معافی ہے. اتنی آسان بات آپ کے پڑھنے نہیں پڑتی. اگر آپ شکرانے کے لیے اٹھ کے نماز پڑھ رہے تو مسجدوں میں پڑھو، مسجدوں میں پڑھ لو، اندر بند ہو کے پڑھ لو، گھروں میں پڑھ لو، اللہ کی بندگی میں لگے رہو، مصلوں پر رہو، وہاں رہو. یہ بازاروں میں کیا کر رہے ہو؟ یہ قبرستانوں میں کیا کر رہے ہو؟ قبرستان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے، ہم جا رہے ہیں، تو وہ ضعیف روایت ہے. چلو اگر وہ روایت پر تم گئے بھی قبرستان تو چراغ کب لگائے بھائی؟ کب روشن کرے قبرستانوں کو؟ پوری رات چپکے سے یوں گئے، معافی مانگے، آ گئے. مردوں کے لیے مغفرت کی دعا کر لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ حدیث یہ بتا رہی ہے. مغفرت کی دعا کر دیے، بقی میں گئے، پھر بستر میں آ گئے. روایت تو پہلے ضعیف ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ مسجد آپ قبرستان گئے پھر گھر واپس آ گئے. اور آپ تماشا کر رہے، پھول کے دکانیں لگا رہے ہیں، فلاں لگا رہے ہیں، آپ کا تماشا دیکھیے. آپ کس کے دین پر ہیں؟ آپ پہلے تو روایت ہی ضعیف ہے، وہ سند سے ثابت ہی نہیں ہے کہ وہ عمل کرنے کے لیے کوئی جواز نکلے. اور ہے بھی تو پھر یہ ہے کہ گھر آ گئے. کہیں سے بھی آپ کا تو دین ثابت نہیں ہوتا. آپ جو بنا کے بیٹھ گئے، مردوں کے نام پہ فاتحہ میں اود ڈال رہے ہیں نام لے کے، پھر مردوں کی روح آ جا رہے ہیں، پھر بھگانے کے لیے پٹاخے پھوڑ رہے ہیں آپ ان کے لیے. سمجھ میں آیا دین آپ کا؟ یہ دین کون سا ہے جس کو آپ کو ایڈاپٹ کرنا ہے؟ وہ جو قرآن اور سنت والا دین ہے، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سکھائے، وہ ایڈاپٹ کرنا ہے. اور کیا اوائڈ کرنا ہے؟ یہ جو بدماشاں آپ کو بتا رہے ہیں، غلط لوگ جو آپ کو متعارف کروا رہے ہیں دین کے نام پہ، غلط طریقے آپ کو سکھا رہے ہیں، ان کو اوائڈ کرنا ہے آپ کو. بدماش کا مطلب کوئی گالی نہیں ہوتی. آپ بولیں گے گالی دے رہے ہیں مول صاحب، نہیں، معاش کہتے ہیں کھانے کو. اور بدمعاش کیا کہتے ہیں؟ بدمعاش کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک پاک معاش ہوتا ہے اور ایک پاکیزہ معاش ہے اور ایک بدمعاش ہے. بدمعاش کا مطلب برے چیزیں کھانے والے، حرام کھانے والے، غلط طریقے سے کھانے والے. تو یہ مریدوں کا مال غلط طریقے سے جو کھاتے ہیں ان کو بولتے ہیں بدمعاش. جو اپنے مریدہ بنا لیتے ہیں اور ان کا مال جو غلط طریقے سے کھا لیتے ہیں، ان کو حولا بنا کے، بیوقوف بنا کے، ان کو کہتے ہیں بدمعاش. سمجھ میں آئی بات؟ گالی نہیں، ان کی پریکٹس کے بارے میں بول رہا ہوں. غلط پریکٹس ہے وہ. حولا بنا کے، بیوقوف بنا کے لوگوں کا مال کھا جانا، یہ بدمعاش. تو اس سے، اور ایسے لوگوں کا کام ہی یہ ہوتا ہے، ان کا پیٹ پلنا ہے تو وہ ہر ایک کو گمراہ کر دیتے ہیں. تو اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر چلنے کی توفیق دے. جب تک اللہ ہم کو دنیا میں رکھے، ایمان پر، اسلام پر رکھے، ہمارا خاتمہ بالخیر ہو. اللہ تعالی ہم کو ایمان کے ساتھ اس دنیا سے لے جائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.